الفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی شیریں آواز سے بارگاہ رسالت و معاد میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے اس پروگرام میں حضرت مولانا زید عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنرل سیکریٹری صحابہ ایکشن کمیٹی لکھنؤ کا کھنکتا ہوا لب و لہجہ اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطاب ہوگا، تو دوسری جانب شاعر اسلام شہنشاہ ترنم شاداب جگر لکھیم پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے نادر انداز سے نعت و مرقبت کا حسین گلدستہ پیش کریں گے، جو کہ یقیناً ہمارے آپ اور آپ کے دل و دماغ کے لیے راحت اور روح کی تسکین کا سامان فراہم ہو سکے۔ نیز ہم آج کے اس پروگرام میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یا جنہوں نے اپنی مالی یا جانی تعاون فرمایا، ان تمام حضرات کو میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اور میں دل کی گہرائی سے ان کا خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ ہم سب کے مربی مفکر ملت حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ طبیعت ناساز رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر ہمارے لیے جلسے کی زینت بخشی۔ لہذا میں اپنے نیز مہمانان خصوصی عالی جناب سید ایاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عالی جناب سید صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب ڈالڈا صاحب اور عالی جناب علی حسن صاحب اور عالی جناب جوا عرف علی صاحب اور ان کے تمام رفقا جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، ان تمام حضرات نے اس پروگرام کو سجانے میں سنوارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کا میں بے حد مشکور ممنون ہوں۔ خاص کر کے اس مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے بانی و محتمل حافظ وقاری جسیم الدین رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حافظ وقاری عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ماسٹر ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بے حد مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سجانے میں دوش بروز ساتھ رہ کر اس پروگرام کو سنوارا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات آخر تک ہمارے دوش و دوش رہ کر اس جلسہ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جلسہ کا کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جلسہ ناکام ہوتا ہے تو ہم اپنی کمی محسوس کریں گے، اور اگر جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر ہوگا۔ گیشوئے سب کی تاریکیوں میں یہ پروگرام ابتدا کیا جاتا ہے، اور میں سوغات و سلام کے ساتھ صدر ذی وقار کی اجازت چاہتے ہوئے اور تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے، یہاں پہ زیادہ تر ائمہ حضرات مدرسہ کے طلباء نظر آ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور پروگرام کو ابتدا کرتا ہوں کہ خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اور تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، میں پانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے اس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے اس طرح
تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ الہی بیام الدعا کر رہا ہوں، الہی بیام الدعا کر رہا ہوں، تیرے نام سے التجا کر رہا ہوں، اور میری انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، شعراء عظام، آج ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ناچیز کا سپرد جو کام دیا گیا ہے، وہ کام اور وہ ذمہ داری ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ایک طرف عظیم ذمہ داری تو دوسری طرف اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری۔ چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بڑا ہی ہوا کرتا ہے، لہذا خدا وحدہ لا شریک لہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت سے نہ گر جاؤں، فجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت سے نہ گر جاؤں، فجالت سے نہ مر جاؤں۔ خدایا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے، خدایا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، پردہ نشی خواتین امت، دیگر سیرت کے جلسوں کی طرح آج کا یہ دینی پروگرام جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ زیر اہتمام مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتی ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان و قائد ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ میں رضاکار سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بچہ ادھر ادھر ہیں انہیں بیٹھائیں پیار و محبت کے ساتھ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اکابرین دین و ملت کا یہ دستور العمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر بس، ہر جلسہ، ہر کانفرنس سے قبل ایک ایسی اور جامع اولو العزم شخصیت کا انتظام اور انتخاب کر لیا کرتے تھے جس کے تحت و نگرانی، قیادت و سیادت میں وہ پروگرام ابتدا سے انتہا کی سرحدوں کو عبور کر جائیں۔ جیسا کہ ہم تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جلسہ، ہر بس، ہر کانفرنس کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل عظیم کہ اس جلسہ کا باضابطہ آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی جامع اور اولوالعزم شخصیت کا انتظام اور انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا حسین سنگم ہے، جہاں سے واضح و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابھرتے ہیں۔ اس سے میری مراد جامع علم و علماء، ادیب با کمال، شہنشاہ فکر و تدبیر، مفکر ملت حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے بزم سے تائید کی قوی امید رکھتے ہیں۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دورے خزاں گئے دن آئے بہار کے۔ آج کے اس روح پرور جلسہ کی صدارت جس عظیم شخصیت کے سر پر رکھا گیا ہے، میں اپنی اور تمام اراکین جانب کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں۔ صدر ذی وقار اور معزز علماء کرام کی اجازت چاہتے ہوئے پروگرام کے آگے کا سفر شروع کرتا ہوں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں اور افسردگیوں کے شکار تھی۔ آج عالم ہے، آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کا عشوہ تراتی ہے، کان لگائیے تو نغمہ کی جان نوازی ہے، سونگے تو سر محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے۔ ایسے سرجود و مستی کے عالم میں آپ کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے انوار بھی مچل رہے ہیں کہ آگوش شم میں ایک ایسا شمع فروزہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی بھی شرمانے لگے۔ ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے اور آرزوؤں کے کنول مسکرانے لگے، یعنی اس مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت و سعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں جس نے صرف تائز پرست کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا
جو بڑے سے بڑے فضا بلغا ادبا شعرا حیران و شدت رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتریلی آنکھیں بے اختیار اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جی ہاں، اسی کلام پاک مقدس قرآن مجید کی تلاوت با سعادت کے لیے میری نظر انتخاب قاری قسان رئیس القرآن مفکر ملت حضرت مولانا قاری ریاض صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ صدر شعبہ قرات دارالعلوم ندوۃ العلماء پر جا کر رک جاتی ہے، جن کی آواز پرسوز کے ساتھ ساتھ قواعد تجویز کی رعایت نیز احمد داؤدی ثقل کی کام کرتی ہے۔ قاری صاحب سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا باضابطہ آغاز فرمائیں۔ YouTube پر دیکھیے اپنی کریں گے